ایوبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلسلہ وار قسط نمبر 61 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس قسط میں ہم بیان کریں گے ترتوسا پر فتح حاصل کرنا۔ تو دوستو، ترتوسا کی زمین پر نئے دن کا سورج طلوع ہوا۔ پھر مقامی باشندوں نے یہ منظر دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی اپنے 300 سواروں کے ساتھ ساحل سمندر کی طرف جا رہا تھا۔ بعض مسلمانوں نے اس سے یہی تاثر لیا کہ صلاح الدین ایوبی ترتوسا چھوڑ کر اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ اس لیے کچھ پریشان حال لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ تو دوستو، اور کہنے لگے کہ اے مصر کے بادشاہ، جب تجھے لوٹ کر جانا ہی تھا تو پھر یہاں کیوں آئے تھے؟ اب تو یہ سفید درندے ہمارے اور بھی دشمن ہو جائیں گے۔ تم رسیدہ لوگوں کی فریاد سن کر صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی اور گھوڑے کی پشت پر بیٹھے بیٹھے ان بدحال مسلمانوں سے مخاطب ہوئے، انشاءاللہ اب کوئی درندہ تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ ترتوسا کے ایک ایک مسلمان تک میرا پیغام پہنچا دو کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر کبھی واپس نہیں جاؤں گا۔ تو دوستو، اور انشاءاللہ والی مصر سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ جوش پرجوش اعلان سن کر زاروں قطار ہوتے ہوئے انسانوں کے چہروں پر خوشی کی ایک رنگ ابھر آیا اور صلاح الدین ایوبی کا گھوڑا آگے بڑھ گیا۔ ملک عادل اور دیگر سلار اس بات پر حیران تھے کہ ان کا امیر ترتوسا کی سال کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ پھر 300 شہ سواروں کا یہ مختصر قافلہ سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ صلاح الدین ایوبی تیزی کے ساتھ گھوڑے کی پشت سے اتر آئے۔ باقی شہ سواروں نے بھی اپنے امیر کی تقلید کی، مگر اب بھی وہ سب کے سب اس بات پر حیران تھے اور پریشان تھے کہ آخر کس مقصد کے لیے والی مصر صلاح الدین ایوبی ترتوسا کی سال تک آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی اور ان کی بے قراری نظریں سمندر کی وسطوں میں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ کبھی وہ سمندر کے عین درمیان میں دیکھتے اور کبھی زاویہ بدل کر اپنے دائیں اور بائیں جانب نظریں دوڑاتے۔ کچھ دیر تک والی مصر کی آنکھوں سے تجسس کا رنگ نمایاں رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ ان کے پرجلال چہرے پر مایوسی کا عکس ابھرنے لگا۔ پھر انہوں نے سمندر کے کنارے کنارے ٹہلنا شروع کر دیا۔ تمام سلار اپنے امیر کی اضطرابی کیفیت دیکھ کر پریشان نظر آنے لگے تھے، لیکن پھر بھی کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے اس کی جستجو اور اضطراب کی وجہ کو دریافت کرے۔ والی مصر مسلسل اسی بے چینی کا شکار تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ان کے طرز عمل میں ایک نئی تبدیلی آئی۔ کبھی وہ حد نظر تک سمندر کی طرف دیکھتے اور کبھی مایوسانہ انداز میں آسمان کی طرف دیکھ کر پرسوز لہجے میں کہنے لگتے، اے مالک کون و مقام، سمندر بھی تیرا اور زمین بھی تیری، تو جسے چاہے برقرار رکھے اور جسے چاہے فنا کر دے۔ صلاح الدین ایوبی کے لہجے سے دل کا درد نمایاں تھا۔ ملک عادل اور دوسرے فوجی سردار جو والی مصر کے ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سن لیے تھے اور پھر حیرت اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے تھے۔ آخر ملک عادل نے ہمت کر کے والی مصر سے یہ سوال کر ہی ڈالا کہ امیر محترم، کیا آپ کا کسی کو اس وقت صلاح الدین ایوبی ٹھہر گیا تھا اور مستقل نظریں جمائے ہوئے سمندر کی طرف دیکھ رہے تھے؟ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ ملک عادل یہی سمجھا کہ والی مصر صلاح الدین ایوبی نے اپنے المناک کے باعث اس کی آواز نہیں سنی ہے، اس لیے ملک عادل نے اب کی بار زیادہ بلند آواز میں اپنا سوال دہرایا۔ اس تجسس اور اضطراب سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بڑی شدت کے ساتھ کسی کی منتظر ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے زاویہ نظر میں ذرا سی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر انتہائی سنجیدہ لہجے میں چھوٹے بھائی کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے ملک عادل، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
मलिक आदल फौरन समझ गया कि कोई अहम राज है जिसमें वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने हकीकी भाई को भी शरीक करना नहीं चाहता। ये सोचकर मलिक आदल चंद कदम पीछे हटे, मगर इस मुसलसल खामोशी से इसकी और दूसरे सलारों की परेशानी में इजाफा हो गया था। फिर कुछ देर बाद ही समुद्र में बहुत दूर एक स्याह चट्टान से उभरी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बड़ी हैरत से इस स्याह चट्टान को देखा। फिर वो चट्टान मुतहरक नजर आने लगी। ये मंजर दूसरे फौजी सलार भी देख रहे थे, मगर वाली मिस्र की गैर मामूली सुकूत के सबब खामोश थे। फिर थोड़ी देर बाद इस मुतहरक चट्टान के पीछे एक दूसरी चट्टान उभरी। सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़ी तेजी से पलटा और इंतहाई पुरजोश लहजे में अपने फौजी सलारों से मुखातब हुआ। क्या मेरी नजरें धोखा खा रही हैं? तुम सब बहुत गौर से देखो, तुम्हारी बेड़ाई मुझसे कहीं ज्यादा तेज है। कहीं ये समुद्री जहाज तो नहीं जो हमारी जान पड़ रहे हैं? मलिक आदल और दूसरे फौजी सलारों ने मुकम्मल अर्तकाज नजर के साथ समुद्र में मुतहरक चट्टानों को देखा। फिर सब के सब बेजुबान पुकार उठे, अमीर मोहतरम, आपकी नजरें धोखा नहीं खा सकती। वाकई ये समुद्री जहाज ही हैं जिनका रुख साल की तरफ है। अब से सलारों की बात सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत तेजी से घूमा और इन जहाजों को देखने लगा जो किनारों की तरफ आ रहे थे। यक सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना दायां हाथ फजा में बुलंद किया और दिल की ताकत से नारा लगाया, अल्लाह अकबर। मुजाहिदीन इस्लाम की समाअतें इस मखसूस नारे के सिवा किसी दूसरे नारे से आशना ही नहीं थी। इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी का नारा तकबीर सुनकर बाकी शाह सवारों ने भी पूरी ताकत से अल्लाह अकबर कहा। 300 मुजाहिदीन इस्लाम की पुरजलाल आवाजों से तरतोसा की फजा गूंज उठी। सलाहुद्दीन अय्यूबी तेजी से मुड़ा। मुजाहिदीन इस्लाम ने बड़ी हैरत से अपने अमीर की तरफ देखा। कुछ देर पहले जिस चेहरे पर फिक्र और परेशानी के गहरे साए लर्ज रहे थे, अब वही चेहरा जोश मुसर्रत से दमक रहा था। वाली मसीह सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने फौजी सलारों से उस वक्त मुखातब हुआ और कहा कि मैं इन ही जहाजों का इंतजार कर रहा था। अल्लाह ताला का एहसान अजीम है कि इसने अपने गुनाहगार बंदों के इंतजार को रैगान जाने नहीं दिया। इस ज़ाते करीम ने अपनी लाजवाब कुदरत से समुद्र के सरकश मौजों और तूफानी हवाओं को हमारे जहाज पर मेहरबान कर दिया ताकि वह आफियत और सलामती के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ये कहकर सलाहुद्दीन अय्यूबी चंद कदम आगे बढ़ा और इसने नमाज की नीयत बांध ली। वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी तरतोसा की साल की तपती हुई रेत पर सजदा शुक्र अदा कर रहे थे और बाकी सलार इस सोच में गुम थे कि ये बहरी जहाज किस मकसद के तहत इस कदर तवील फासला तय करके यहाँ आए हैं। कहीं खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर तो नहीं है? कहीं असाइयों ने तरतोसा में शिकस्त खाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी के किसी मकबूजा इलाके पर हमला तो नहीं कर दिया? अलगरज तमाम फौजी सलारों के ज़हन मुख्तलिफ अंदेशों और वसूसों से भरे हुए थे। हर शख्स अपने अपने अंदाज में सोच रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नमाज शुक्र अदा की और समुद्र की तरफ देखा। फिर वो अपने तीर अंदाजों से मुखातब हुआ जिनकी तादाद 100 के करीब थी। बाकी तीर अंदाजों को फ्रैंकस की इशरतगाह की निगरानी पर छोड़ दिया गया था। तुम अपने अपनी कमानें चढ़ा लो, हो सकता है कि ये जहाज हमारे ना हो, दुश्मन के हो। हम अपनी आंखों पर इस वक्त तक भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि फासले मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो जाते। अपने अमीर का हुक्म सुनकर तीर अंदाजों ने तीर जोड़ लिए और कमानें खींच ली। थोड़ी देर बाद जहां पहला जहाज किनारे से आ लगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी का सबसे छोटा भाई मलक तकियुद्दीन उमर जहाज के अरशे पर खड़ा था। इसने बड़े भाई को देखकर इंतहाई पुरजोश अंदाज में नारा लगाया, अल्लाह अकबर। जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी और दूसरे फौजी सलारों ने भी नारा तकबीर बुलंद किया। अब तीर अंदाजों को यकीन आ गया था कि वो इनके अपने ही जहाज है, इसलिए उन्होंने कमाने नीचे काटे। फिर यके बाद दिगरे 20 जहाज और किनारे तक पहुंचे। इन जहाजों में तकरीबन 5000 फौजियों के साथ सामान्य रस्म भी मौजूद था। इस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी के बहरी बेड़े में 100 जहाज थे। 50 जहाज तरतोसा पहुंच चुके थे और बाकी दीगर समुद्री इलाकों की निगरानी पर ममूर थे। अब मलिक आदल और दूसरे फौजी सलारों की समझ में आ चुका था कि इनकी अमीर की जंगी में हिकमत अमली क्या थी, वो किस अंदाज में मनसूबाबंदी करता था और इसकी आंखें कितनी दूर तक देखती थी। ताजा दम फौजी दस्ते, असला
اور سامان رس آ جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کا سارا اضطراب ختم ہو گیا تھا اور اب وہ نہایت پرسکون نظر آ رہے تھے۔ والی مصر صلاح الدین ایوبی نے اپنی جگہ طے کر لیا تھا کہ اگر عیسائی فوج نے طرطوسہ کو بچانے کے لیے پلٹ کر حملہ کیا تو وہ بے دریغ آگے بڑھ کر طرابلس پر قبضہ کر لیں گے۔ پھر یلغار کرتا ہوا شام کی حدود تک پہنچ جائیں گے، جہاں اس کا شجاع اور جان باز بھانجا فرخ شاہ بے چینی کے ساتھ اپنے ماموں کے نئے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ طرطوسہ کی دفاعی انتظامات مکمل کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی ان فرینکس کی طرف متوجہ ہوا جو اپنی عشرت گاہ کی حفاظت کرتے ہوئے گرفتار کیے گئے تھے۔ ان صلیبی فدائیوں کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ صلاح الدین نے ان تمام فرینکس کو ایک وسیع کمرے میں طلب کیا اور ان سب سے ایک ہی سوال پوچھا، مجھے بتاؤ کہ اس عمارت میں کتنی سرنگیں ہیں، کتنے زمین دوست تہ خانے ہیں اور کتنی خفیہ کمین گاہیں ہیں۔ والی مصر صلاح الدین ایوبی کا لہجہ معمول سے زیادہ نرم تھا۔ ہم کچھ نہیں جانتے بے وقت کئی فرینکس بولے، ہمیں تو سالار ایرس نے صرف عمارت کے دروازے پر کھڑا ہونے اور ان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اس راز سے بالکل بے خبر ہیں عمارت کے اندر کتنے کمرے ہیں اور زمین کے نیچے کیا ہے۔ ہم تو محض ایک ادنا خدمت گار ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فرینکس کی باتیں بہت تحمل کے ساتھ سنی اور غور سے ان کے چہروں کو جائزہ لیتا رہا۔ اس موقع پر والی مصر کی شیخ الجبال اور اس کے آدم خور حشیشان یاد آ گئے، جنہوں نے بڑی سادگی اور معصومی سے کہا تھا کہ انہیں کچھ معلوم نہیں، وہ تو صرف شیخ جبال کے ادنا ترین غلام ہیں۔ کم و بیش فرانکس بھی اپنے سالار ایرس کے بارے میں اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی ماضی قریب میں حشیشان کے حوالے سے ایک حیران کن تجربے اور مشاہدے سے گزر چکا تھا، اس لیے اس نے فرانکس کے بیان پر برابر بھی اعتبار نہ کیا۔ میں تمہیں سچ بولنے کا پہلا اور آخری موقع دیتا ہوں، بار بار سوال کرنا میری عادت نہیں۔ اب کی مرتبہ صلاح الدین ایوبی کے لہجے میں ایک حکمران کا جلال بھی نمایاں تھا اور سختی بھی۔ میری طرف سے سچ بولنے والوں کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ ان کی جان بخش دی جائے گی، چاہے وہ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ کوئی فرانکس والی مصر کے سوال کا جواب دیتا، صلاح الدین ایوبی نے صلیبی فدائین کو آخری بار تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ مجھے جھوٹ سے شدت نفرت ہے۔ فرانکس نے والی مصر کے الفاظ کی گہرائی کو سمجھنے کے ذرا بھی کوشش نہیں کی۔ وہ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ایک ہی راگ اپناتے رہے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ فرانکس کا جواب سن کر صلاح الدین ایوبی نے صلیبی فدائین سے دوسرا سوال نہیں کیا اور وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اپنے سپاہیوں سے انتہائی سرد لہجے میں مخاطب ہوا، انہیں اتنا مارو کہ ان کی زبانیں بہن نکل آئیں۔ پھر وہ سارے راز کھول کر بیان کرنے لگے۔ یہ کہہ کر والی مصر تیز قدموں سے کے ساتھ اس کمرے سے نکل گیا۔ پھر چند لمحے بعد ہی پورا کمرہ انسانی چیخوں کے شور سے گونج اٹھا۔ مصری سپاہی صلیبی فدائین کے جسموں پر تازیانوں کی بارش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی چند فرینکس تو ضرور ضربات کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور کچھ کی زبانیں واقعی بہر آ گئی، اور پھر ان زبانوں سے عشرت گاہ کے سینے میں چھپے ہوئے سارے راز بہر آ گئے۔ تو دوستو، ابھی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔